کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ کریں۔ ہمیں آج کے نتائج کے حوالے سے بتایا جائے، اور دوسرا یہ جو عالمی سطح پر خصوصاً مڈل ایسٹ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا ہے، اس کے بعد بھی ایک صورتحال ہے، اور یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ جیسے جو عالمی مذہبی رہنما ہیں ان کو اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور یہ جو صورتحال ہے ساری اس کو کس نظر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہر 5 سال کے بعد پورے ملک میں عوامی سطح پر رکن سازی کرتی ہے، اور رکن سازی کے لیے باقاعدہ ہم 4-5 مہینے دیتے ہیں۔ اس دفعہ تو ہم نے بہت کم وقت دیا، کوئی 2.5 مہینے ہم نے دیے۔ ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں مولانا عطاء الحق درویش صاحب جی، اس کے بعد پھر تنظیم سازی شروع ہوئی، اور آج اس تنظیم سازی کا آخری مرحلہ تھا۔ مرکزی سطح کے انتخابات ہوئے، یہاں پر بھی جو فیصلے ہوئے وہ بلا مقابلہ ہوئے، اور امیر اور جنرل سیکرٹری جو ہے ان کا انتخاب بلا مقابلہ ہو گیا جی۔ تو نئی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم پہلی مرتبہ پشاور کے صحافی ساتھیوں کے ساتھ باہم گفتگو ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، عرب ممالک کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اسرائیل عرب دنیا اور پورے خلیج تک اپنی جنگ کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ اب مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں رہا۔ اس وقت اگر عرب دنیا خاموش رہتی ہے اور وہ عملی طور پر ایک مشترکہ دفاعی نظام نہیں بناتی، تو یہ آگ پورے عرب دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، باہمی رابطوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اقوام متحدہ میں جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے، میرے خیال میں پہلی مرتبہ پاکستان نے کچھ اس حوالے سے اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ ہم اسلامی دنیا میں اس حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ اس کی قیادت جو ہے پاکستان، سعودی عرب، ملائیشیا، انڈونیشیا اور مصر، یہ 5 ممالک جو ہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ان کا گروپ بن جائے اور اسلامی دنیا کو وہ اکٹھا کریں تو ہم ایک کمانڈ کے تحت جو اسلامی دنیا کا اور عرب دنیا کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب کو منظم ہونا ہوگا۔ حسن نصر اللہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی قربانی ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد، اور ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اسرائیل نے اچیو کیا ہے، اور جس سے یقیناً اعصابی طور پر ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حوصلے ہارنے نہیں چاہیے، اللہ پر ہمیں توکل کرنا ہے، جہاد جاری رہے گا، اور مسجد اقصیٰ کی آزادی تک انشاءاللہ العزیز یہ جہاد جاری رہے گا۔ مولانا صاحب، یہ جو آئینی ترمیم کا ایشو چل پڑا ہے تقریباً 1 مہینے کو ہے، اور ابھی تک مسئلہ حل بھی نہیں ہوا۔ حکومت بھی آپ سے رابطے میں ہے، اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ ذرا پلیز واضح کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ یہ آپ کی صحافتی دنیا کی کمزوری ہے۔ آپ یرغمال ہو جاتے ہیں ہمیشہ سیاست میں 2 پارٹیوں کے بیچ میں۔ تھوڑا آپ ذرا ان دو پارٹیوں اور 2 طرف کے یرغمال سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے۔ تو جمعیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم 1000 دھاندلی کر کے ہمارے مینڈیٹ کو چراؤ، لیکن پبلک میں ہم ہیں۔ اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو، اور آئندہ بھی ہمارے اعصاب مضبوط ہیں،
اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے، اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا، جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے اور بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے، 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے، اور ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب رہی بات پارلیمان کی، تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے، اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں، پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے۔ تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے، اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے، یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی۔ لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں، اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں، اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے، تو پھر مارشل لاء اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو دوسرے معنوں میں آپ مارشل لاء لگا رہے تھے، تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا۔ سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں، ہم بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ PTI بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے، تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے۔ مولانا صاحب، یہ جو تاثر کا مسودے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مسودہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے، یہ حکومت کا جو مسودہ ہے یہ واقعی حکومت کا ہی مسودہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کا؟ تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی، ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں۔ نہیں، ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے۔ بالکل مسودات ہوئے اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے جی۔ حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو، عام آدمی کو، اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں، بہت مختصر سے، تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا، اور اس کے آگے کورٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ کورٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھی لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا جی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے، اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالادستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک کو ریلیف ملے، جمہوریت مستحکم ہو، اور ہر پارٹی کو اپنا منشور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی صلاحیت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے مینڈیٹ نہیں سمجھتے۔ پارلیمنٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دو ایشوز ہے، جو امن و امان کا مسئلہ ہے، جو صوبے کے حقوق کے وہ مسئلے ہے، اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کتنے سنجیدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے کیا تعلق ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان،
चाहे वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ हो, चाहे मासूद कबीले से ताल्लुक़ हो, उनके वफूद मेरे पास आए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के उस्मानज़ई कबीले के लोग मेरे पास आए हैं। कुरम एजेंसी के लोग मेरे पास आए हैं। अब भी वहाँ पर जंग शुरू है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और रियासत खामोश है। ये हमारे खैबर एजेंसी के कोकी खेल कबीले के लोग आए हैं हमारे पास, अफरीदी लोग। तो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि जिनके वफूद कम अज़ कम मेरे पास बराह रास्त ना आए हों। और ये सब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किसी को घरों के मुआवजे नहीं मिल रहे, तो गरीब लोग हैं, घर तबाह हो गए, उनके दोबारा बनाने के काबिल नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि इतने तवील अपने मुल्क में हिजरत का दौर मुकम्मल करके भी अभी घरों को वापस नहीं जा सकते और फ़ौज उनको वापस नहीं जाने दे रही। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे कबाइल जो हैं, मेरे ख़्याल में इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे, इंज़िमाम के बाद में जो है वो ज़्यादा परेशान है जी, और ज़्यादा किस्म की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। अब न फाटा रहा न सेटल रहा, इस बीच में क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। इस वक्त फाटा का अवाम मज़लूम है, मज़लूम, और यही सूरत हाल हज़रत बलूचिस्तान की भी है। हमारे यहाँ भी लापता लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं, इसी तरह लापता लोग बलूचिस्तान में हैं, वो भी अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं और मुल्क किधर जा रहा है, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए, तरजीहात क्या हैं हमारी, इस पर हुकूमत नहीं सोच रही। आज पेशावर में एक सेमिनार हुआ है फाटा मर्जर के हवाले से और कबाइल के मसाइल के हवाले से, और सारे वो लोग थे जिन्होंने फाटा मर्जर का फैसला किया। शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो भी उसमें शरीक थे, और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी और उस वक्त के जितने भी डेवलपमेंट्स थे वो आज सारे मिल बैठे थे और उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि फाटा के अवाम के साथ जो वादे हुए हैं वो उन्होंने किए जाए। या आईनी तरमीम में कबायली इलाकों के मसाइल और रिसोर्सेज और ये जो मर्जर की खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, इस मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और वो सारा पस मंज़र उनको मालूम था। खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे उस वक्त जब ये तरमीम अभी नहीं हुई थी, तो 25 मुतालबात में से 4 मुतालबात जो हमारे थे जिस पर हमें इख्तिलाफ था, उससे वो विड्रा हो गए थे। विड्रा होने के बाद कहाँ से हुक्म आया? ज़ाहिर है कि मुझे मालूम है कि अमरीकी अफसर कौन था जो आया और उसने कहा कि फाटा मर्जर इज़ मस्ट। ये अल्फाज वो हैं जो मेरे सामने कहे गए हैं। फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो ISI के चीफ थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फ़ैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफ़िक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो मज़ीद थे कि ये अमेरिका का दबाव है, ये अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फ़ैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है, आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 800 अरब, और अभी 100 अरब मुश्किल से उनको पूरे हुए हैं। 8 साल के बाद हर साल उनको 100 अरब मिलने थे। तो इस फाटा के अवाम ने क्या जुर्म किया है? फाटा के अवाम ने तो मुल्क का दिफा किया है। वो आपका एक सरहदी दिफा का किरदार अदा करते रहे हैं। इसलिए इन इज्तिमाआत से और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएँ रेफरेंडम को और आवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम दुनिया में कौमों पे जबर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए हैं हज़रत पहले सोचना चाहिए। अब बाद अज़ मर्ग व वेलो की क्या ज़रूरत है? सर ये कल हलियामीन में लबू ने एक बयान जारी किया तो बाकायदा उसने ये कहा है कि जितने भी इदारे हैं वो
ماریں گے تو وہ 10 گولی کھائیں گے. آج سے ہم انقلاب شروع کریں گے. باقاعدہ انقلاب کا اعلان کیا کہ میں انقلاب کا ہوں. آپ ایک سینئر ویسے ایک سینئر سیاستدان, آپ کس اعلان کو کس نظر سے کریں؟ میرے خیال میں تو حضرت میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں. میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات کی. میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسی ایک بڑبولا ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر, صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں, صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں, صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے جس صوبے میں ہوتا ہے. آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں, لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا, پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے, وہ احتجاج بھی کرے. یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں. حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے. جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں, جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بچپنا ہے, یہ ناتجربہ کاری ہے, اور اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے, اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ مولانا صاحب, اس وقت جو دو صوبوں میں ایک جنگی صورتحال نظر آئی, ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے دوسرے صوبے میں, وہاں سے روکا جاتا ہے, چیلنج ہوتی ہے, تو دو صوبوں کو لڑائی کی طرف دھکیلنے کا ایک عمل ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور مشورہ دیں گے, تنقید کریں گے, کیا ہے؟ بھائی سیاسی کارکن ہیں, جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں, اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو روکنا, میں نے اس کی آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے, یہ غیر جمہوری رویے ہیں. لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا, اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر, میرے خیال میں یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے. پارٹی چیئرمین موجود ہے, پارٹی لیڈرز موجود ہیں, سیاسی جو جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں. اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوامی نہیں ہے اور آپ کبھی حکومت سے کچھ اختلافات ہیں, تو کیا آپ اپنے پارٹی کے ذریعے یا اپنے طور پر کچھ اختلافات یا کچھ احتجاج کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں. تو پورے ملک پہ جلسے کا ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا, یا کراچی کا جلسہ تھا, پشاور کا جلسہ تھا, مظفر گڑھ کا جلسہ تھا, اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک. تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں, آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں, یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے, تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں, اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے, پنجاب کی حکومت کرے, سندھ کی حکومت کرے, میں اس کے خلاف بات کروں گا. لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے. مولانا صاحب, یہ قانون سازی کے حوالے سے آپ اگر اس کو سپورٹ کریں گے, وہ بھی جس پر آپ ایگری ہو, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں گے. میں نے اسمبلی میں بات کی ہے, اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا, کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اس بات کے کیا بخانا چاہیے؟ حضرت آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے, آپ کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کر کے دے رہا ہے. اس قسم کی بات سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں, لیکن انہی لوگوں کی پالیسی نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر. اگر کل کو حکومت جیگائی کی آتی ہے, مرکزیت میں حکومت بنتی ہے آپ لوگوں کی, تو کیا آئی ایم ایف سے پھر بھی بات ہوگی حکومت کی؟ میں کل کی بات آج نہیں بتا سکتا کہ کیا ہم نے جو صورتحال, ہر چیز میں آپ کی پالیسیاں بیٹر کرتی ہیں. پالیسیاں تدریجی طور پر آپ کو مشکل سے نکالتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں تعلیم مفت ہو گئی, اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں صحت جو ہے مفت ہو گئی,
اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں آپ IMF سے ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے. ہم نے جس طرح اپنے صوبے میں پرائمری سے شروع کیا اور FSC تک کتابیں مفت مہیا کے لوگوں کو، ہم نے ایک ضلع سے شروع کیا اور 12 اضلاع میں A لیول کے ہاسپٹل ہم نے بنائے تھے. ہم نے تعلیم میں کتنی ترقی کی اور کہاں تک ہم پہنچے. یہ ساری چیزیں تدریجی طور پر ہوتی ہیں، بشرطے کہ آپ کی پالیسی تو ہو. تو جب ہماری پالیسی IMF کے نجات کی ہوگی تو تدریجی طور پر یقیناً ہم ان سے آزادی حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں وہ گفتگو مناسب تھی جی، وہ مناسب گفتگو تھی. مولانا صاحب ایک تو امت مسلمہ نفاق کا شکار ہے اور دوسرا ہماری ریاست اور ہماری حکومت کی ترجیحات وہ کچھ اور ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں کی ترجیحات بھی کچھ اور ہے. یہ جو ہمارا صوبہ پاٹا مرجر کے بعد بالکل براہ راست لگے افغانستان کے ساتھ. آپ افغانستان گئے، اپنے وقت کے ساتھ گئے. موجودہ دنوں میں کوئی ایسی تجویز ہے کہ سیاسی جماعتیں اس میں کردار ادا کریں یا آپ جیسی شخصیات اس میں کردار ادا کریں، کم از کم افغانستان اور پاکستان کے معاملات درست سمت میں چلنا شروع کریں؟ فدا بھائی، میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں. میں نے 1 ہفتہ وہاں گزارا ہے. میں نے تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے راستے نکالے ہیں. میں نے مسلح گروہوں کا حل بھی نکالا ہے، ان کو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں اس کو آگے بڑھا سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے اسٹیٹ کے لیے اتنا کچھ کیا، ان کے ساتھ جو ہوا اس صوبے میں اور بلوچستان میں کس قیمت پر ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ہم اتنے بھی کمزور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے. ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے. ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم سرنڈر ہو رہے ہیں. ہم سرنڈر نہیں ہیں، ہم باقاعدہ میدان میں ہیں، لڑ رہے ہیں. لیکن ہمارا انداز بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری انداز ہے، سیاسی انداز ہے. ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے. سوال سارے ان سے ہیں، اسٹیٹ سے ہیں کہ جس دہشت گردی کے خلاف آپ 2010 سے لڑ رہے ہیں، سوات سے لے کر پورے پشتونخوا کو آپ نے بے گھر کر دیا. ہماری عزتیں گھروں سے نکل گئیں، در بدر ہو گئیں. آج تک مہاجر ہیں اپنے ملک کے اندر اور آج اس سے کئی گنا زیادہ مسلح گروہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، بنو میں، وزیرستان میں. اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو تھانے بند ہو جاتے ہیں اور سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، دیہاتیں ان کے حوالے ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر اور کیسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں. ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں نا، جو لوگ بھگت رہے ہیں. لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی تو شاید کا احساس نہ کر سکے، وہ تو ابھی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کو شاید وہ ادراک نہیں کر پا رہے. صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، اس لیے ہم خود جو ہے وہ پہل کریں گے. سر یہ بتائیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے، تو امیر مقام نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے. اس کی حمایت کریں گے آپ؟ ابھی تو ہم گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور اگر امیر مقام جانا چاہتے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نہ مرکز میں عوام کی حکومت ہے نہ صوبے میں عوام کی حکومت ہے. مینڈیٹ دونوں جو ہے نا وہ جعلی قسم کے ہیں. مہربانی.